روزانہ رات میں ہمارے گھر میں فرشتے کیوں آتے ہیں، وہ آ کر کیا دیکھتے ہیں، کب تک ہمارے گھروں میں رہتے ہیں اور وہ کب پھر آسمانوں کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صبح کے وقت اور شام کے وقت فرشتے انسان کے پاس آتے ہیں، انسان کے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ جو صبح میں فرشتے آتے ہیں اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ فجر کی ٹائمنگ ہے، یعنی کہ بعد نماز فجر فرشتے آتے ہیں اور آنے کے بعد زمین پر اترتے ہیں، زمین پر نازل ہوتے ہیں، لوگوں کے پاس آتے ہیں، لوگوں کی طرف آتے ہیں، لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، ہر شخص کے ساتھ فرشتے رہتے ہیں۔ اور جب عصر کا وقت آتا ہے نا تو عصر کے وقت میں وہ فرشتے جو صبح فجر میں آئے ہوتے ہیں وہ عصر میں واپس جانے لگتے ہیں، اور دوسرے فرشتے یعنی شام کے وقت یا عصر میں وہ فرشتے آ جاتے ہیں، پھر اس بندے کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ وہ بندہ گھر میں جا رہا ہے تو وہ فرشتے گھر میں جاتے ہیں، وہ بندہ مارکیٹ میں جا رہا ہے تو وہ فرشتے ساتھ میں رہتے ہیں، وہ بندہ جہاں جاتا ہے، ہم کہیں بھی جاتے ہیں، پھر وہ فرشتے ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ اب اس ٹائم جو فرشتے ہمارے ساتھ میں ہیں وہ فرشتے ہیں جو فجر میں آئے تھے، یہ فرشتے عصر تک ہمارے ساتھ رہیں گے، یہ فرشتے عصر تک آپ کے ساتھ رہیں گے۔ عصر میں یہ فرشتے چلے جائیں گے جو فجر میں آئے ہوتے ہیں، پھر دوسرے فرشتے عصر میں جو ہمارے پاس آئیں گے وہ پوری رات ہمارے ساتھ رہتے ہیں، وہ فجر تک ہمارے ساتھ رہتے ہیں، فجر کے بعد پھر وہ فرشتے ہمارے پاس سے چلے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتے آتے کیوں ہیں، ہر انسان کے ساتھ رہتے کیوں ہیں، گھر کے اندر داخل کیوں ہوتے ہیں، اور آخر ان کے آنے کا سبب کیا ہے؟ یہ سبب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلا دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صبح کے وقت جو فرشتے انسان کے پاس آتے ہیں شام تک اس کے ساتھ رہتے ہیں، اور پورے دن جن اعمال کو بھی وہ کرتا ہے ان کو نوٹ کرتے ہیں، ان کو لکھتے ہیں، ان کو تحریر کرتے ہیں۔ شام کا وقت آتا ہے، عصر میں وہ فرشتے چلے جاتے ہیں، پھر دوسرے فرشتے آتے ہیں، وہ فجر تک رہتے ہیں، پھر فجر میں یہ فرشتے چلے جاتے ہیں، پھر دوسرے فرشتے آتے ہیں۔ تو جب یہ فرشتے بندے کے پاس سے اللہ کے پاس جاتے ہیں نا، اور بندے کا نامہ اعمال لے کر اللہ کے بارگاہ میں پہنچتے ہیں، تو جو بندہ فجر کی نماز کے بعد ذکر و اذکار میں ملوث ہوتا ہے، اور فرشتے آئے اور انہوں نے دیکھا کہ بندہ ذکر و اذکار میں ملوث ہے، ذکر میں لگا ہوا ہے، اور شام تک وہ فرشتے اس کے ساتھ رہتے ہیں، پھر عصر کی نماز کے بعد اگر کوئی بندہ ذکر و اذکار درود پاک کی کثرت کرے، ذکر و اذکار کرے، تو وہ عصر تک ساتھ میں رہتے ہیں، پھر جب جاتے ہیں تو وہ اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ مولا تیرا بڑا مخلص بندہ ہے، تیرا بڑا نیک بندہ ہے، یہ ایسا بندہ تھا کہ جب میں اس کے پاس گیا، جب یہ بندہ تیرے ذکر میں ملوث تھا، مشغول تھا، اور جب میں اس کے پاس سے آیا جب بھی یہ بندہ تیرے ذکر میں محو تھا اور یہ تجھے یاد کر رہا تھا، تو لہٰذا تو اس کو معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ فرشتے معافی طلب کرتے ہیں، اس کی سفارش کرتے ہیں اس بندے کی جس کے پاس وہ فرشتے آتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، رات کی تاریکیوں میں وہ گناہوں میں لگا ہوا ہوتا ہے، اپنے گھر پہ لیٹ کے وہ فحش چیزوں کو دیکھ رہا ہے، وہ گناہ کر رہا ہے اور اللہ کا مجرم بن کر وہ راتوں کو گزارتا ہے، تو فرشتے اس کے اوپر بڑا ترس کھاتے ہیں، اس کے اوپر غصہ بھی فرشتوں کو آتا ہے، ترس بھی بڑا آتا ہے کہ دیکھو یہ کتنا نافرمان بندہ ہے، کیسا بے وقوف بندہ ہے کہ اپنے آقا اور مالک کو بھول کر یہ اللہ کو نافرمان بن کے زندگی گزار رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ تو یہ فرشتے اس پر غصہ بھی ہوتے ہیں، اور جب اللہ کی طرف جاتے ہیں نا وہ نامہ اعمال لے کر، تو کہتے ہیں کہ مولا یہ تیرا بڑا گناہگار بندہ ہے، جب میں گیا جب بھی یہ تیرے ذکر میں ملوث نہیں تھا، اور اس نے پورا دن کوئی اچھے کام نہیں کیے، اور رات میں جو فرشتے رہتے ہیں اس کے ساتھ، تو وہ فرشتے کہتے ہیں مولا رات بھر اس نے کوئی اچھے کام نہیں کیے، تجھے یاد نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ فرشتے نیک بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، گناہگار کے لیے کہتے ہیں کہ مولا یہ بڑا گناہگار بندہ ہے، اس کو تو اپنی گرفت میں پکڑ لے تاکہ اس کو سزا مل جائے اور تاکہ یہ گناہ کرنا چھوڑ دے، کیونکہ گناہوں کی تاریکی کی وجہ سے یہ جہنم کے اندر جلے گا۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ خصوصی طور پہ فجر کی نماز کے بعد جتنی دیر میسر ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت ضرور کیا کریں، جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے ذکر و اذکار کریں، عصر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کا ذکر کریں، درود پاک کی کثرت کریں، جتنا ممکن ہو سکے ذکر و اذکار میں وقت کو گزاریں، اور پورا دن پوری رات ہم تمام فحاشی، گناہگاری
اور گناہ کے کاموں سے بچ کر زندگی گزاریں، تاکہ جو فرشتے ہمارے پاس سے جب اللہ کے پاس جائیں تو ہمارے حق میں سفارشی بن کے جائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کر کے ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10-10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔